خواب پوچھے بھائی، یہ خوابوں کی نشست نہیں ہے، یہ مسائل کی نشست ہے۔ میں نے ایسے دراز قبل خواب دیکھا اور صبح 10 بجے کا تھا، دیکھا کہ میرا بیٹا ساجد پر لیٹا ہوا ہے، اس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں۔ بچوں کی طرح سے صدقہ کرو۔ جامی کے بارے میں کچھ بتا دیجیے، پتہ نہیں کہ جامی سے کیا مراد ہے۔ ایک جامی فیصل آباد میں خطیب ہے بہت بڑا، جب جوش میں آ جاتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ منہ سے ای سے، یہ کون ہے اس طرح؟ میں نے کہا تو کلمہ کفر ہے، یہ ننگے سر ہو یا ٹوپی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ سلام کے بعد پوچھنا ہے کہ رافضی اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ قدیم زمانے میں فرق تھا، رافضی 3 عقیدوں کا مرتکب ہوتا تھا، یعنی قرآن مجید کو منسوخ سمجھتا تھا یا متروک۔ کیوں آگے آ رہا ہے؟ پیچھے بیٹھو، چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور شیعہ صرف اہل بیت سے محبت کرتا تھا اور برائی نہیں کرتا تھا۔ اس زمانے میں تو ایک ہی چیز ہے۔ فجر کی سنتوں کے دوران یہ پتہ چلے کہ امام دوسری رکعت کے رکوع میں جانے والے تو سنتیں پوری پڑے یا نیت چھوڑ کر نہیں، جب دوسری رکعت میں رکوع ملنے کا امکان ہو تو سنتیں شروع کرو فاصلے پر، اگر دوسری رکعت کا رکوع بھی نکلنے والا ہے تو سنت شروع ہی نہ کرو، اور اگر شروع کر چکے ہیں تو پورا کر کے جماعت میں آ جاؤ۔ 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں، بہتر ہے۔ ضروری تو 10ویں کا بھی نہیں، مستحب ہے۔ فطر کی نماز میں جب تیسری رکعت میں تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو سامنے کی طرف دیکھے یا سجدے کی طرف، اس سے پہلے کہاں دیکھ رہے تھے؟ یہ 3 رکعتیں جو آپ نے پوری کی وہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ ہاں، اسی کیمرے میں دیکھنا شروع کرو۔ آج کل مسجد میں بعض رات کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، ایسا وہ گھٹنوں میں تکلیف کے باعث کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ قاعدے میں نہیں بیٹھ سکتے کہ ان سے غلطی ہو رہی ہے کہ وہ قیام اور رکوع کو بھی ترک کر رہا ہے۔ میری ناقص رائے میں وہ نماز کے 2 فرائض یعنی قیام اور رکوع ترک کرنے کے باعث اپنی نمازیں ضائع کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی آپ فرمائیں، آپ غلط کہتے ہیں وہ صحیح کرنا ہے۔ جب وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں اور قیام ان کے لیے ممکن نہیں رہا ہے تو ایسی صورت میں رکوع اور سجود بھی ان کا اشارے سے ہوگا۔ حفظ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ نماز تہجد میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ حفظ قرآن کے لیے بہتر ہے کہ راتوں کو اٹھے اور نفلوں میں پڑھے۔ حضرت آپ سے اسناد دعائے نور کے متعلق معلوم کرنا ہے، اس کو دکان یا گھر میں لگانا، چھپا کر تقسیم کرنا کیسا ہے؟ صحیح ہے، اس میں کوئی شرکی لفظ نہیں ہے۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے میت باہر رکھ کر امام صاحب محراب کے اندر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھا سکتے، اس طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ جنازے کے ساتھ بھی 2-3 نمازی باہر نکلتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسی تنگ و ترش جگہ ہو تو بجائے لاش کے اندر لانے کے بہتر ہے کہ وہ باہر ہو اور امام یہی سے نماز پڑھائے۔ کراہیت سمیت ہو جاتی ہے۔ کتاب میں یا رسول اللہ لکھا ہوا تو پڑھنے اور سننے والے پر کیا درود پڑھنا لازم ہے؟ نہیں، خطاب میں درود نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں امام صاحب بھول گئے، مؤذن نے لقمہ دیا، کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ قرات کی غلطیوں پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ایک شخص نے رخصتی سے پہلے 3 طلاق اکٹھی دی، جبکہ دوسرے شخص نے 3 طلاق علیحدہ دی، دونوں کا حکم بیان فرمائے۔ رخصتی سے پہلے کا کیا مطلب ہے؟ نکاح ہو چکا ہے، نکاح کے بعد 3 ہے اور 1 اور 2 1 2 ہے، دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ قضا نمازوں میں تمام رکعتوں میں قرات ضروری ہے؟ جی ہاں۔ غیر مقلد کے فقہ کے لوگ کیسے ہیں؟ اکثر گمراہان ہیں اور رائے راست سے ہٹے ہوئے، حدیث کے نام پر بے دین ہیں۔ جہاں پر بعد رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کے بعد ہی پڑھتے سبحانک اللہم، اخیر تک لا الہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 مرتبہ، باللہ السمیع العلیم من حمدہ و نفخہ و پڑھتے پھر قرات شروع فرماتے کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ شاذ طریقہ ہے، اس پر عمل نہیں ہے۔ مؤذن نے اقامت ادا کی اور امام صاحب نے تکبیر ادا کر کے نماز شروع کی، ابھی ثنائی پڑھی تھی کہ نماز توڑ دی، اور جس مؤذن نے اقامت پڑھی تھی اس کو اپنی جگہ نماز کے لیے کھڑا کر کے چلے گئے۔ مؤذن اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی، ایک ہی شخص اقامت نماز ایک وقت پڑھا سکتی یا پڑھا سکتا ہے،
عذر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ انگریزی طرز کے بال یعنی اطراف سے چھوٹے اور آگے ماتھے کی جانب سے بڑے، ایسے بالوں کا کیا حکم ہے؟ ناجائز و حرام ہے۔ جس شخص کے ایسے بال ہو تو شریع کی نظر میں وہ کیسا ہے؟ برا ہے۔ ایسے شخص کے امام بننے کا حکم نیز امامت دونوں مکروہ ہے۔ ایسے شخص کی انفرادی نماز کا حکم ہو جائے گی۔ علماء سادات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ نہیں، ناجائز ہے۔ اور اگر جائز نہیں تو مدرسے کے طالب کے سید ہے، وہ مدرسے کا کھانا پینا وظیفہ جو اکثر زکوٰۃ سے ہوتا ہے، اکثر زکوٰۃ سے ہوتا ہے، لیکن اس میں غیر زکوٰۃ بھی ملایا جاتا ہے اور اس کے لیے لینا دینا درست ہے۔ ایک کھلا میدان کئی آدمیوں کے درمیان شریک ہے تو ان کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا درست ہے، لیکن وہاں جنازہ بغیر ان کی اجازت درست نہیں، دونوں درست ہے۔ جب جنازہ سامنے آئے تو وہاں پر موجود لوگ پر فرض عین ہو جاتے ہیں، فرض عین۔ اگر فرض عین ہے تو دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ فتاوی امینیہ میں 15 معتبر کتابوں کی عبارتیں درج ہیں۔ قبرستان میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے ساتھ لے جانا درست اور صحیح ہے، اور دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت طریقہ ہے۔ مٹھائی اور الائچی بانٹنا وہ بزرگوں کا عمل ہے، لیکن نہ ہو تو بہتر ہے۔ گائے جب بچہ دے تو کچھ دن تک وہ گاڑھا سا دودھ دیتی ہے، اس دودھ کو استعمال میں لا سکتے ہیں؟ جی اسی کو کیس کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اسے واپس چارے میں ڈال کے کھلاتے ہیں۔ کیا کسی عورت کی میت کو کوئی غیر محرم قبر میں اتار سکتا ہے؟ پردے لگا کر اتار سکتے ہیں، ہاتھوں پر بھی کپڑا ڈال کر، اور جہاں تک ہو سکے تو محارم ڈالے، اور اگر محرم نہیں ہے، ایسی مجبوری ہے تو پردے کے ساتھ ڈال سکتے ہیں۔ انگلیوں کے پوروں پر تسبیح پڑھنے کے لیے انگوٹھے کو ناخن سے پتلی کی طرف لے جائے یا تیری سے ناخن کی طرف، طریقہ یہی ہے کہ شروع اس طرح کیا جاتا ہے، چنگلی سے انگوٹھے کی طرف آتے ہیں اور سروں سے شروع کر کے بیخ کی طرف جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کا مکان اب تو اس حال میں نہیں ہے، کوئی مکتبہ بنایا اس میں۔ میری بیٹی کا نام ماہین ہے، کیا یہ نام اچھا نہیں ہے؟ کسی نے بتایا کہ ماہین اچھا نام نہیں ہے، دوسرا نام رکھنے کے شروع میں صرف اس نام سے پکارنا ہے یا کافی ہے؟ ماہین، ماہ چاند کو کہتے ہیں فارسی میں۔ عموماً اس قسم کے نام تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں ادا کی ہوئی نماز دوبارہ پڑھی جائے گی؟ نہیں، ہو گئی ہے۔ وتر میں دعا قنوت چھوٹ گئی، رکوع میں یاد آیا تو قومے کی حالت میں پڑھ بھی لے تب بھی سجدہ سہو کرو گے، کیونکہ اپنے محل سے ہٹ چکی ہے۔ بھینس کا دودھ نکالتے وقت بھینس پیشاب کر دے اور اس کے پیشاب کا قطرہ دودھ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عموماً تو پیشاب دودھ میں نہیں گرتا، کیونکہ دودھ برتن میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اور بھینس دودھ کے دوران پیشاب کبھی بھی نہیں کرتی۔ بھیڑ اور بکری تو کرتی ہے، دودھ اور گائے بھی، لیکن بھینس نہیں کرتی۔ تاہم اگر قطرے پیشاب کے اس میں چلے گئے اور وہ دودھ جانوروں کو چارے میں ڈالے یا ضائع کرے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نجاست تو ہو گئی ہے۔ عام طور پر مویشی پالنے والے اس کا احتیاط نہیں کرتے اور وہ اس سمیت دودھ آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے کہ یہ مکروہ وقت ہے تو کیا نیت توڑ دی جائے؟ پوری کر دی جائے، آئندہ احتیاط کی جائے، توبہ استغفار کیا جائے۔ مسجد کی سجدے کی حالت میں پاؤں رکھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ پاؤں زمین کے ساتھ تھما دیں۔ اگر سجدے میں پاؤں اٹھ جائے تو کیا سجدہ فاسد ہو جائے گا؟ مولانا مفتی کفایت اللہ نے لکھا ہے، باقی اور علماء نے نہیں کہا۔ بچنا چاہیے۔ تجارت سے پراپرٹی کی صورت میں اگر کاروباری سلسلے میں اگر گاٹھا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے جو بتایا تو دوبارہ بتائیے، مجھے معلوم نہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کراچی بیئر کمپلیکس نے کے نام سے سندھ گورنمنٹ ورکر ویلفیئر بورڈ نے نادرن بائی پاس پر ایک ریاستی منصوبہ شروع کیا ہے، جس میں مجھ سمیت تقریباً 55 شٹرنگ ٹھیکیدار کام کر رہے تھے، لیکن 1 کروڑ نے عدالت کے ذریعے کام روک پایا۔ ایک وڈیرے نے 1.5 مہینے سے ہماری شٹرنگ بھی بند ہے، جناب سے دعا کی التجا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں کام میں کار لباس سے پرہیز کرنا چاہیے یا پورا مہینہ احتیاط ہے؟
اچھا جی، میرا شریعت یہ کہ فاطمہ نام رکھنا ٹھیک ہے، نام تو پاک نام ہے بی بی فاطمہ کا، البتہ فاطمہ کا معنی ہے وہ بچی جس کی ماں مر چکی ہو، اس لیے بخاری میں ہے بعثت الفاطمہ، کہ یہ نام نہ ہو تو اچھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کچھ کتابوں کے نام بتا دیجیے، یہ جو فقہ حنفی کی کتابیں سب امام ابو حنیفہ کی ہیں، اور اگر یہ بات آپ سے کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتابیں بتائے، پھر کیا جواب دو گے؟ قاعدے میں شہادت پر انگلی اٹھا کر آخر تک کے حالت میں ہو، معمولی سے ڈھیلی ہو، قرآن کی تلاوت کرتے وقت تسبیح کا لفظ آ جائے تو اسے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا درست ہے، فسبح کا لفظ آ جائے نہیں، بعد میں پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بینک کی نوکری جائز ہے، انسان اپنی محنت لیتا ہے، جو لوگ جوئے اور سٹے کے اڈوں پر کام کرتے ہیں لکھنے کا، اچھا جوا نہیں کھیلتے، کیا وہاں بھی یہی حال ہے؟ بالکل صحیح، یہ غلط جگہ پہ کڑے ہیں تو مکروہ ہے، باقی ان کو جوئے کا حصہ نہیں ملتا ہے، ان کو اس عمارت کی نگرانی کا حصہ ملتا ہے، معاوضہ مجیر فاسد کا بھی جائز ہے۔ آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ جنت کے ہر دروازے پر کون سا کلمہ لکھا ہوا ہے، حدیث سے ثابت کر دیجیے، حدیثوں میں ایسے کوئی کلمات نہیں ہے۔ سنت کے مطابق نماز پڑھنے میں لکھا ہے کھلے سر بلا ٹوپی کی نماز پڑھنا تذلل، تخشع، مسکنت کے اظہار کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے، اس کو علامہ شامی نے غلط کہا ہے کہ سنت میں تواضع ہے، خلاف سنت عمل میں تو تواضع نہیں ہے۔ اگر اتنی زیادہ تواضع ہے پھر امام بھی ٹوپی پگڑی اتار کے پڑھانا شروع کر دے گا۔ یہ مقتدی کو تواضع کہاں سے اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ وہ ننگے سر ہو کر کل شلوار در رکھ کے آ جائے گا اور کہے گا میں تواضع کے لیے آیا ہوں۔ ایک شخص کے پاس 3 لاکھ سونا ہے، اس کی آمدنی کم ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ نکالنا مشکل ہے، کیا اس کو بیچ کر، یہی ہے، بیچ کر یا قرض لے کر کے زکوٰۃ دی جائے گی؟ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کے پاس سونا پڑا رہے، شریعت کہتی کہ وہ گھٹتا رہے، زکوٰۃ کے عنوان سے وہ کم ہوتا جائے۔ کیا اس کو بیچ کر پیسے کاروبار میں لگا کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، رکھا رہنے سے زکوٰۃ بڑھتی رہی، کاروبار میں لگانے سے منافع، جی درست ہے کہ سونے کو کاروبار میں ڈالے تو کچھ امید تو ہوگی۔ ایک صاحب لڑکا شیعہ بن گیا اور کچھ دن بعد مردار ہو گیا، والدین سنی مسلک کیا ایصال ثواب کرانا چاہتے ہیں، کیا اس کا ایصال ثواب کرانا جائز ہے؟ اس کا الٹا گناہ تو نہیں، وہ گناہ ہے، کافر کے لیے ایصال ثواب جرم ہے۔ ہمارے ایک عزیز شدید بیمار ہے اور اسپتال میں ہے، اللہ تعالیٰ صحت شفا دے۔ چند روز قبل والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور آپ حضرات کو صبر و اجر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جتنے تکلیف زدوں نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور فرمائے، جو پریشان حال ہے کاروبار میں اور امور میں اللہ ان کی مدد فرمائے، جو بیماران ہیں اور جن کے بیمار زیر علاج اور اسپتالوں میں ہیں اللہ انہیں کامل شفا تندرستی عطا فرمائے، جہاں مسلمان اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں مقامات نصیب فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ صلی اللہ تعالی